پی سی ایس ایس اویئرنیس کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ سر اویئرنیس کا طریقہ کار دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ نے جو لوگ جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اس چیز سے افیکٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ خواتین، ان کو پہلے تو آپ دیکھیں گے پرسنٹیج کتنی ہے. سو وی آر بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ فیمیلز who are in the child bearing age، یعنی 12-15 سال سے شروع ہو کے تقریباً 50-55 ایئرس تک کا جو ایج ونڈو ہے اس کی ہم بات کریں. کیونکہ پی سی او ایس صرف فرٹیلیٹی یا کنسیپشن یا ہارمونل چینج کا یا صرف ڈائٹ کا نام تو نہیں ہے. آپ بھی میرے سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کو کہ اس میں ایک سے زیادہ چیزیں انوالو ہیں، اور خاص طور پہ ہارمونل فلکچویشن، جس سے عورتیں پوری زندگی اور پورے مہینے میں کتنی دفعہ ان فلکچویشن سے گزرتی ہیں اور اس کے چیلنجز کیا کیا ہیں، اور پھر جب اس میں کوئی نہ کوئی پروفائل ڈرینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں. کچھ تو آپ نے بھی بتا دی انٹروڈکشن میں کہ ان ایکسپلینڈ ویٹ گین ہے، یا پھر اس میں استھیٹک کے ڈفرینٹ پرابلمز ہیں، یا ریپروڈکٹیو پرابلمز ہیں، پرائمری یا سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہے. موسٹ آف دا ٹائمز آفٹر یو گیٹ میرڈ تو اس میں گائنیکولوجیکل جتنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں ان سب کو لے کے بات کرنا، اور یہ جو سوسائٹل ٹیبو ہے اس کو توڑنا، یہ میری اویئرنیس کیمپین کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے بڑا فوکس پوائنٹ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جیسے ہم نے یہ بات کی پی سی او ایس ایس کی، تو پی سی او ایس ایس کی عام بندوں کو تو سمجھ نہیں آتی نا، جو ہمارے لوکل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں. جی، تو ان کو کیسے پتہ چلے کہ مجھے کوئی پی سی او ایس ایس کے پرابلمز ہیں؟ دیکھیں، میں اگین میری اویئرنیس کیمپین کا جو فوکل پوائنٹ ہے میں اسی کو ہی ایمفیسائز کروں گی آپ کے اس سوال کے جواب میں، کہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ شارٹ سائن کے طور پہ نا ہر ایک عورت کو، ہر ایک خاتون کو، لڑکی کو خود پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جیسے میں بہت اگزامپل دیتی ہوں اس چیز کی کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اوپر ماشاء اللہ پنک ریبن اتنا اچھا کام کر رہا ہے، اور پاکستان میں باوجود اس کے کہ یہ بھی ایک اسٹگما تھا، اس کو نارملائز کرنے میں پنک ریبن کا بہت بڑا کام ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پلیٹ فارم سے میری آواز جو ہے وہ، اور آپ جیسے ماشاء اللہ جو فیلوز ہیں ان کے توسط سے بھی یہ آواز ہر اس لڑکی تک پہنچے جو کہ یا تو خود اس فیز سے گزر رہی ہے، یا وہ شادی ہونے والی ہے، یا وہ شادی شدہ ہے اور وہ آگے بیٹیوں کی تربیت کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ بیٹی نے سب سے پہلے ایز اے گائیڈ، ایز اے رول ماڈل ماں کو دیکھنا ہے. تو جب وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس کو ماں سے نہیں ملے گی تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اور کسی اور سورس سے لے گی جو شاید اتنا ریلائبل بھی نہ ہو اور اس طرح سے گائیڈ بھی نہ کر سکے. تو خواتین کو اس میں خود تھوڑا سا سٹینڈ بھی لینا پڑے گا، تھوڑا سا ہیڈ سٹارٹ بھی لینا پڑے گا کہ ہمت کریں اور اس ٹیبو کو توڑیں، بجائے اس کے کہ اگر کوئی گائنی کے پاس جا رہا ہے تو اس کے اوپر 10 طرح کے جو ہیں وہ ججمنٹس پاس کرنے کے بجائے یہ ہم سب کا آئی تھنک اخلاقی فرض تو ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ایک لائف سیونگ ایک آبلیگیشن ہے ہم سب کے اوپر، کہ کیونکہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ از ناٹ جسٹ فار ریپروڈکشن، اٹ از فار یور ہیلتھ ٹو سے دا لیسٹ، یو نو. کیونکہ اگر وہ متاثر ہوگی تو آپ کی اوور آل ہیلتھ خراب ہوگی، اینڈ الٹیمیٹلی اٹ کوڈ لیڈ ٹو اے ویری ڈیزاسٹر سچویشن. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی جیسے ہم نے آٹزم وغیرہ پہ تو بات کر لی، کیونکہ ماں بچے کی صحت دونوں کی اگر اچھی صحت ہوگی تو کمیونٹی جو ہے اسی میں ڈیولپ کرے گی اور معاشرہ ایک صحت مند ہوگا. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ ماں بچے کو دکھانے آئی اور ساتھ اپنے مسائل بھی کھول دیے؟ دیکھیں، جب ہم ایک چائلڈ کو آٹزم ڈائگنوز کرتے ہیں تو پیرنٹس آر اسٹل کرائنگ ان فرنٹ آف اس، تو وی آر سیئنگ کہ یو کین کنسول یور سیلف، کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا کریں ہمارے سامنے. تو اٹس اے ویری مچ امپورٹنٹ کہ اگر وہ اندر سے مضبوط ہے دین ہی وہ اس ڈیزاسٹرس کو بیئر کر سکتے ہیں. تو دیز آر، دیکھیں ایک کرائسس سے وہ گزر کے آئی ہیں کہ وہ اپنی پریگنینسی پرابلمز اور آفٹر ڈیٹ جو ان کی پری نیٹل پوسٹ نیٹل پرابلمز کے بعد ایک بچہ ان کو اتنے المیے کے ساتھ ملا ہے، تو وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ڈیزیز کے ساتھ ہے کہ جو کہ ساری ہول آف دی لائف اس نے بیئر کرنا ہے. تو دیز آر دا تھنگس کہ وچ از ویری ڈیزاسٹر فل فار آور پیرنٹس ٹو بیئر اٹ. تو پیرنٹس میں یہ چیزیں فرسٹ میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس چیز کو ایبزارب کرنا مشکل ہے کہ پریویسلی بھی دے آر فیسنگ ڈیزاسٹرز اینڈ آفٹر دیٹ دے آر آلسو فیسنگ ڈیزاسٹرز. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم پی سی او ایس ایس پہ تو اویئرنیس آپ دے رہی ہیں، تو اس کی اویئرنیس کا جو کرائٹیریا ہے وہ اپنے یونیورسٹی، اکیڈمی، اسکول یا محلوں میں کسی طرح کیمپنگ کے ذریعے اس کو کرتے ہیں؟ سر اس میں دونوں طرح کی اپروچ میں سمجھتی ہوں کامیاب ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے ان مائی کیس بیکاز آف دی ایکسپیرئنس، کہ ہم ان پرسن سیشنز کرنے میں بھی بلیو کرتے ہیں. اور سب سے بڑی پاور جو آج کل ہم سب کے، میرے آپ سب کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا تھرو انٹرنیٹ. کیونکہ وہ تو ہر بچہ، پرنٹنگ کا دور تو ختم ہو گیا نا، تو کوئی اخبار پڑھتا ہے. ہاں،
اور نہ ہی اس پہ لکھا, کچھ لوگ عمل بھی نہیں اتنا کرتے, وہ کہتے پتہ نہیں کہیں سے وہ اتنا زیادہ غور بھی نہیں کرتے. میرے اپنے گھر میں 3-4 اخبار آتے ہیں تو میں ان کو پڑھنے کے بجائے میں ای پیپر پڑھنے پہ زیادہ فوکس کر رہی تھی, بیکاز دیٹس آن دا گو, دیٹس آلویز ان مائی ہینڈ اینڈ دیٹس ویری ایزی ٹو کیری اراؤنڈ اینڈ ویری ایزی ٹو اسکم تھرو ایز ویل. تو میں سمجھتی ہوں آج کل کی جنریشن جس طرح سے لرننگ کے طریقے اور انفارمیشن اور نالج شیئرنگ کا طریقہ جس طرح سے وہ ایوالو ہو رہا ہے ان میں, اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی کیمپین ایوالو کرنی چاہیے. سو آئی بلیو ان approaching this problem from both ends. ٹھیک ہے. اگر کوئی اسپیسیفک ایریا کے لوگ آپ کو بلا کے کچھ اویئرنیس لینا چاہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ سر اس کا پروسیجر بالکل سمپل ہے کہ میں لنکڈن پہ موجود ہوں. ویب سائٹ تو ہر ہیلتھ کی انڈر کنسٹرکشن ہے, انشاءاللہ بائی دا نیکسٹ ویک ویب سائٹ بھی لائیو ہو جائے گی. سوشل میڈیا پہ ہر ہیلتھ کے پیجز بھی موجود ہیں, وہاں پہ صرف آپ نے ایک میسج ڈراپ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ آڈینس ہے, یہ ٹائم ہے اور یہ جگہ ہے, اینڈ آئی ول بی دیئر. ٹھیک ہے. اچھا, اس کیمپنگ میں کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ کا بھی آپ کرتے ہیں یا صرف ایک جرنلی دیکھا جاتا ہے کہ ویل اویئر کرنا ہے لوگوں کو بس؟ سر اویئرنیس تو دیکھیں کیمپین کا بالکل فنل کا بالکل پہلا حصہ ہے. اویئرنیس کے بعد اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے اور ایجوکیٹ کیا جائے کہ کون سی ایسی سمٹمز ہوں گی جس کے ہوتے ہی فوراً انہوں نے پہلے ڈائگنوسس کی طرف جانا ہے. ڈائگنوسس میں میرے یا ہر ہیلتھ کے پلیٹ فارم پہ جو سروس یا ٹول موجود ہیں یا کوئی پروڈکٹس موجود ہیں یا کوئی ویریبل ڈیوائسز کی کوئی انٹیگریشن ہے جس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ, جیسے جس میں آئی او ٹی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پری ایمپٹیو ڈائگنوسس میں ہیلپ کریں گی ان کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. یہ ایک لے مین کو میرا یہ بلیو ہے, ایک ایسی خاتون جو میڈیکلی ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہے یا ایون ادروائز بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہم زندگی جینا تو نہیں چھوڑتے نا. اگر ہم ایجوکیٹڈ فار ون ریزن اور این ادر نہیں بھی ہیں تو ہم اپنی زندگی کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, کھا پی رہے ہوتے ہیں, مل جل رہے ہوتے ہیں, سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی اسی طرح ہی امپورٹنٹ ہے, چاہے آپ کا ایجوکیشنل یا سوشل یا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہے, آپ کی ہیلتھ پہ سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا فرض آپ کا ہی ہے. اچھا, کچھ لوگ اس طرح کا بھی کچھ آپ کا ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہوں کہ میڈم مجھے پی سی او ایس ایس کے لیے کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ جی بالکل کرانا چاہیے. جی بالکل, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے آئی واز انوائٹیڈ ایٹ ویری بگ ٹیک کانفرنس ان لاہور. وہاں پہ بھی آئی ہیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ ہیلتھ ٹیک اینڈ what is it that I'm doing at her health and why did I choose to do it. تو اس پہ there was a very large audience in that hall, کوئی about 1500 people I think were sitting there, both men and women. اور اس میں سب سے خوشائن بات یہ تھی کہ بہت سارے ینگسٹرز, بوائز, جینٹلمین آ کے اس سیمینار کے بعد پوچھ رہے تھے کہ یہ ہم نے کام پہلی دفعہ سنا ہے اور آپ بہت اچھا کر رہی ہیں اور ہم کیسے اپنے گھر کی خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس میں. تو میرے نزدیک تو بڑی خوشائن بات ہے. لیکن اسی کے ساتھ جب آپ وہ سیشن دے کے میں فری ہوتی ہوں, یہ بہت یونیورسٹیز میں ہوتا ہے میرے ساتھ کہ بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں, وہ اپنے ایکسپیرینسز پی سی او ایس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ٹراماٹائزنگ آن ون لیول سائیکولوجیکلی بیکاز دے اسٹارٹ کرائنگ, دے گیٹ ویری ایموشنل, دے شیئر دیئر اون جرنی اینڈ دا چیلنجز. It's not very easy to be a PCOS warrior in Pakistan at this point of time, but I believe that with the kind of initiatives and discussions that you and I are engaging in, hopefully inshallah فرق پڑے گا اس سے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ آٹزم اور پی سی او ایس ایس اور اسپیچ تھراپی کے بہت زیادہ ایشو ہیں, جی, چونکہ بینگ اے کلینیشین ایز اے پریکٹیشنر ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو فیس بھی کرتے ہیں.